جو صلیب سے جاری اور ساری ہوتا ہے. ہاللویا ہاللویا. اے زوردار تعریف کے لائق. میں سمجھ سکتا ہوں ٹائم تھوڑا سا کم کر دیں, ابھی کو تھوڑی کم کر دیں. میں سمجھ سکتا ہوں, تھوڑا والیوم بڑھائیے گا, کہ ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے, لیکن کھانے کا بھی انتظام ہے اور بافضل خدا آپ کو ملے گا. لیکن میں یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ یقین جانے آپ کو روحانی خوراک ملی اور آپ بڑے اپنے جسم میں طاقت فیل کر رہے ہیں کہ پانی صاحب جلدی 1.5 گھنٹے تک کلام سنا دے رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. در حقیقت میں کلام سنانا نہیں چاہ رہا تھا, کہ گیتوں کے ذریعے ہی کلام ہو چکا تھا, کہ میں چاہ رہا تھا ہمیں برکت مل رہی تھی. لیکن میری بیٹی ہے, اس کی زور فرمائش پہ میں چند لمحات کے لیے بائبل مقدس کی عمیق باتیں آپ کے سامنے ڈلیور کرنے کے لیے. ہاللویا. آئے جو لوگ میرے ساتھ خدا کلام تبدیل اور لاخطا کلام رکھتے ہیں, حوالہ نکالیں گے مقدس پولوس رسول کا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پہلا خط, اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت کا آج ہم مطالعہ کریں گے. جی ایک ہی آیت کے اوپر ہم میڈیٹیٹ کریں گے, اور میں چاہوں گا کہ بیٹی ہیرا سامنے آئیں گی اور پڑھنے میں ہماری رہنمائی کرے گی. مقدس پولوس رسول کا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پہلا خط, اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت, ایک ہی آیت کے اوپر ہم غور کریں گے. اپنے ساتھ والے جو بہن بھائی خاموشی اختیار کرنے کے لیے, بچوں کے لیے اشرا صاحب ذرا میں کہہ رہا ہوں ذرا آپ کو ہیلپ کر دیا گیا. جی صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے, مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. میرے عزیز بہن بھائیوں, خدا کے کلام میں سے پول یہ بیان کر رہے ہیں کرنتھس کی کلیسیا کو, اور آج میرے توسط سے شالوم پینتیکوسٹل کلیسیا اور آپ تمام بہن بھائیوں کو, اور کیا ڈلیور کر رہے ہیں, کیونکہ صلیب کا پیغام تو ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے, لیکن ہم نجات پانے والوں کے بھئی خدا کی قدرت ہے. صلیب کا پیغام خدا یسوع مسیح کے دور میں ایک ہولناک موت کے لیے تصور کیا کرتے تھے. جب بھی کسی ڈاکو کو یا کسی ایسے شخص کو جو حکومت کے خلاف بغاوت کے اوپر اتر آتا تھا, تو رومی سلطنت میں ایک ایسی سزا لاگو تھی کہ وہ لوگوں کو صلیب دیتے تھے. ہاللویا. اور صلیب دینا یہ ہم بڑے آسانی سے یہ لفظ کہہ دیتے ہیں. جب صلیب دیتے ہیں تو صلیب جب دیتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو مارا پیٹا جاتا ہے, اس کے اوپر ظلم و ستم کیے جاتے ہیں, اور اس قدر ظلم و ستم کیے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو لوگ جب ظلم کوڑے لگائے جاتے تھے تو اسی وقت ہلاک ہو جاتے تھے. اس کے کپڑوں کو اتار دیا جاتا تھا, اس کو برہنہ کر دیا جاتا تھا, پورے شہر میں ننگا گھمایا جاتا تھا, اس کی تصویر کی جاتی تھی, اس کو تمثلوں میں اڑایا جاتا تھا, اور اس قدر ہولناک موت دی جاتی تھی کہ کوئی بھی ماں, کوئی بھی شخص یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے کسی رشتہ دار کو, بھائی کو یا کسی اور کو صلیب جیسی ہولناک موت دی جائے. لیکن یہ موت خدا یسوع مسیح خدا کے مجسم کلام نے آپ کے لیے اور میرے لیے برداشت کی. وہ برا جو گناہ سے واقف نہ تھا, آپ کے لیے اور میرے لیے گناہ بن گیا, تاکہ ہم اس میں سے ہو کر خدا کے ساتھ اپنا رشتہ محفوظ کر سکیں. خدا یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان قربان نہ کرتا تو انسان کا اور خدا کا ملاپ نہ ہوتا. ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان قربان کرے, وہ چاہتا تھا یہ صلیب سے پہلے ہی مر جائے, لیکن رشتوں کے مطابق اور یسوع مسیح کے مشن کو پورا کرنے کے لیے اس کو یہ لعنتی موت لینا روا تھی. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں, ناقدین لوگ کہتے ہیں, وہ لوگ جن کو سمجھ نہیں ہے, ناقدین میں نے کہا, وہ کہتے ہیں کہ آپ خدا یسوع مسیح کو اتنا نیچا کر دیتے ہیں اور یہ لعنتی جیسا لفظ استعمال کرتے ہیں. ارے ایسا نہیں ہے,
हम उनकी शान अक़दस के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, हम उस मौत को कह रहे हैं। वो सलीब जो लकड़ी पर लटका गुलाम थी। बाइबल मुकद्दस में जब हम मुताला करते हैं तो सलीब का लफ्ज रहमतनामे में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अगर हम पुराने ओल्ड टेस्टामेंट की बात करें तो वहां पर लकड़ी या सूली की बात की जाती है। और शरीयत के मुताबिक जो कोई भी ऐसे जिन्होंने जुर्म में मुब्तला होता था तो यहूदी कवानीन और शरीयत के मुताबिक उसको लकड़ी पर लटका दिया जाता था। और वहां पर है जो लकड़ी पर लटका वो नाम थी। और नए अहदनामे में जब हम मुताला करते हैं तो यही जो लकड़ी है ये सलीब में ट्रांसफर हो जाती है, बदल जाती है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी लानतों के सबब सलीब पर जान कुर्बान की, हमारे गुनाहों के सबब। अरे अगर वो ना मरता तो हम जिंदा ना होते। अगर हम जिंदा हैं तो उसने मरा है, वो मौत को उसने बर्दाश्त किया है, वो हमारा सब्स्टिट्यूट बना है, वो हमारा इफ्सी बना है ताकि हम जिंदों की जमीन पर जिंदा रह सके। अब सलीब की बात करते हैं। सलीब जो इबरतनाक निशान था, होलनाक निशान था, जिस निशान के बारे में लोग सुनना गवारा नहीं करते थे। अब जब हम सेंट पॉल को नीचे देखें तो यहाँ पर लोग जब वो अपनी कंडीशन पेश कर रहा है और सलीब की बात कर रहा है कि भाई सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। अरे वो कुदरत इसलिए है कि वो सलीब पर जो लानत का सबब थी उस पर जब यीशु मसीह का पाक और बेशकीमत और बेदाग लहू बहा जो लानत थी वो कुदरत में ट्रांसफर हो गई और बरकत में तब्दील हो गई। वो बरकत सलीब के साए के नीचे आकर हमें मिलती है। जब सलीब से यीशु का पाक लहू बहा तो हमारे गुनाह धुल गए। हालेलुया। जब यहूदी कौम साल के बाद ईद फसह के मौका पर पर्रे को ज़बह करती थी तो एक घराने के जो गुनाह थे वो मुआफ किए जाते थे। कफारे का मतलब चीजों को मिटाना नहीं है, ढांपना है। वो गुनाहों को ढांपता था और सदियों से ये रवायात चलती आ रही थी और साल ब साल लोग बकरों बैलों की कुर्बानी दे रहे थे, लेकिन एक कामिल कुर्बानी की जरूरत थी और वो इंसानों से पूरी नहीं हो सकती थी। वो खुदा के मुजस्सम कलाम ने आकर अपनी जान का फिदिया दिया और खुदावंद ने उसके बारे में कहा था यूहन्ना इस्तबाकी के तवज्जुह से, ये है खुदा का पर्दा जो जहाल के गुनाहों को उठा ले जाता है। उसने सलीब पर अपनी जान देकर हमारे गुनाहों को उठा लिया है। सलीब, यकीन जाने सलीब का निशान, सलीब का निशान नहीं बल्कि सलीब का पैगाम हमारे मसीह होने की असल पहचान है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक कहने से आप मसीही नहीं होंगे। यीशु कहने से आप मसीही नहीं होंगे। आपका किरदार मसीह के जैसा होना चाहिए। मसीह का सलीब का निशान आपके मसीही होने की पहचान नहीं है। सलीब का पैगाम आपके मसीही होने की पहचान है। आपके चलने से मसीहत नजर आनी चाहिए, आपके बोलने से मसीहत नजर आनी चाहिए, आपके उठने से मसीहत नजर आनी चाहिए, आपके किरदार से मसीहत नजर आनी चाहिए। ये सलीब का पैगाम है। सलीब का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है। सलीब का पैगाम मुआफी का पैगाम है। सलीब का पैगाम सुलह का पैगाम है। सलीब का पैगाम किसी के दुखों को खत्म कर देने का नाम है। सलीब पर यीशु मसीह ने लोगों की दुख तकलीफों को अपने ऊपर लिया और उनको मुआफ कर दिया और कहा इनको माफ कर दो, ये नहीं जानते कि क्या करें। अरे सलीब का पैगाम मुआफ करने का पैगाम है। सलीब आपके गले में हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर लोग कहते हैं भी मसीह हमने क्लोथ पहनी हुई है। क्लोथ पहने तो किस बहुत सारे एक्ट्रेसेस
اور ایکٹرز کو دیکھیں انہوں نے کروسز پہنی ہوئی ہے بھائی. کیا وہ مسیحی ہے؟ فیشن کے لیے لوگ کانوں میں گلوں میں پہنتے ہیں. صلیب آپ کے گلے میں ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صلیب کا پیغام آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے, اس سے فرق پڑتا ہے. ہاللیلویا. آج صلیب کا پیغام یہ ہے, اگر آپ کسی سے محبت اور خلوص سے نیت سے نہیں ملتے تو ملیے, یہ صلیب کا پیغام ہے. منافقوں کی طرح زندگی گزارے تو ختم کر دیجئے, محبت سے ایک دوسرے کو ملیے. ارے خدا کے کلمے میں دنیا کے لیے اپنی جان قربان کر دی, یہ صلیب کا پیغام ہے. ہاللیلویا. مر جائے خدا کے لیے, اور یقین جانے موت بھی آپ سے ڈرے گی, کیونکہ موت کو موت نہیں آئے گی. موت کا مطلب مٹ جانا اور ختم ہو جانا نہیں, اور فنا ہو جانا نہیں ہے. موت کا مطلب ہے تبدیل ہو جانا. آپ مریں گے نہیں, آپ یقین جانے بدل جائیں گے. موت بھی آپ پر غلبہ نہیں پا سکے گی. اگر یسوع مسیح مر کر زندہ ہوا ہے تو اس کے ماننے والے بھی نہیں مریں گے, وہ بھی زندہ رہیں گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صلیب کا پیغام محبت کا پیغام ہے. اگر آج بھی ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے تو صلیب کا پیغام آپ کی زندگی میں جنم نہیں لیتا. اگر آپ بھی ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے ہیں, کیونکہ معاف کرو تو تمہیں معاف کیا جائے گا, اس میں بھی ہمارا بھلا ہے, اس میں بھی ہمارا بھلا ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں ہم نے کبھی گناہ نہیں کیا تو آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ منافق ہیں. اپنی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں, کسی دوسرے کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ معاف کیجیے, آگے بڑھیے. یسوع نے معاف کیا, آگے بڑھا اور زندگی کا دروازہ اور رستہ کھول دیا. کیونکہ باغ عدن سے خدا باپ اور انسان کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا. وہ آگے بڑھا, وہ ہررا جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ ستایا گیا, اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. اگر وہ منہ نہیں کھولتا تو ہمارے کو کھل جاتے ہیں. بند کر, کبھی نہ بولنا بولنے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. کبھی نہ بولنا بولنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. رشتے بچ جاتے ہیں. یقین جانے, چند پل کا غصہ ہوتا ہے اندر سمیٹ لے. اگر یسوع چاہتا تو کہتا ہے اگر میں جنگ کرنے کے لیے آتا تو میں اپنے باپ سے کہتا مبارک تمن کی فوج میرے لیے بھیج دیتا. ہر ایک فرشتہ پوری دنیا کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. 12 تمن 72,000 فرشتگان, 72,000 فرشتگان. ایک تمن میں کتنے فرشتے ہوتے ہیں جی؟ 6,000. اور 12 کو 6 کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ضرب کیجئے, کتنے بن جاتے ہیں؟ ارے 72,000 فرشتگان خدا بھیج سکتا تھا. ارے وہ دنیا پر لڑنے نہیں آیا تھا, ارے وہ صلیب کا پیغام دینے کے لیے آیا تھا. خدا زمین پر اتر آیا ہے مجسم ہو کر, اور اس نے ہمیں معافی کی تلقین دی ہے, محبت کی تلقین دی ہے, اور ایک دوسرے کے لیے مر جانا اور مٹ جانے کی تلقین دی ہے. ارے یہ ہے صلیب کا پیغام. صلیب کا پیغام مٹ جانا, مر جانا, ختم ہو جانا, فنا ہو جانا, یہ نہیں تھا. پتہ نہیں آپ نے آج سے پہلے کیا سمجھا ہے. اگر آپ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے تو صلیب کا پیغام آپ کی زندگی کے لیے نہیں ہے. آپ بھی ان یونانی لوگوں کی طرف ہے جو فلسفی جھاڑتے تھے, علم رکھتے تھے, لیکن روحانی علم سے ذرا بھی واقف نہیں تھے. وہ کہتے تھے یہ مذائقہ خیز بات ہے, ایک لعنتی عمل کو ہم نجات اور خدا کی قدرت کا عمل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ارے وہ دنیا کے لیے ہے. ارے دنیا کا علم ناقص ہے, ایک زمینی حقائق ہے اور ایک آسمانی حقائق ہے. ہم روحانی ہو کر دنیا والے کو نہیں جیت سکتے ہیں جب تک خدا کا روح ان کے ذہنوں کو نہ کھولے. رسول بھی خدا یسوع کی تعلیمات کو نہیں سمجھ پائے, خداوند نے ان کے ذہنوں کو کھولا. ہاللیلویا. اگر آپ کو آج تک خدا کے کلام کی سمجھ نہیں آتی تو خدا کو کہا کرے کہ جس طرح تم نے رسولوں کو ذہن کو کھولا اسی طرح میرے ذہن کو بھی کھول. ہاللیلویا. میں تیرے کلام کو سمجھ سکوں, میں تیرے کلام کو اپنے گلے کا توق بنا کر گھوم سکوں, میں صلیب کا پیغام سمجھ سکوں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. سمپل باتیں. صلیب کا پیغام محبت کا پیغام ہے. صلیب کا پیغام
का पैगाम मुआफी का पैगाम है। सलीब का पैगाम, अच्छा माफ ना करना बोल दो। ਐਡੇ ਕੋੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਮੁਆਫੀ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ।